اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے قال علم کا خلاصہ۔ 16ویں پارے کا آغاز بھی سورہ کہف سے ہوتا ہے۔ 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، توقع کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ سورہ کہف کی اس واقعے سے متعلق آیات میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لوگوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو ہتھیا لیتا تھا۔ میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کی دست برد سے بچی رہے۔ نمبر 2، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا، تو اللہ نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ اس سے آگے ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں زمین میں بہت اقتدار عطا کیا۔ وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر یہ ایک اور مہم پہ نکلے اور سورج غروب ہونے کی جگہ جا پہنچے۔ پھر ایک مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔
سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے یعنی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی۔ وہ پاکیزہ، متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اس سے آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس ایک فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ بی بی مریم کو حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے کہ میں نے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور قوم نے کہا کہ ہم بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے۔ آیت نمبر 51 سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے، رسول، نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق، نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد آگے گمراہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ طٰہٰ۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے۔ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ اسی موقع پر آپ کو معجزات عطا ہوئے اور آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا بیان کی گئی۔ آیات 25 تا 28 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اعلان فرعون کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن یعنی فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ اس کے بعد فرعون کو دعوت حق دینے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دیں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔
فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دیا۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا گیا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔